بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ ومن سار علی دربہ واتبع ہدیہ۔ آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو عربی زبان میں مؤنث سماعی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک کو مذکر کہتے ہیں اور دوسرے کو مؤنث۔ مذکر وہ ہے جو کسی مرد کا نام ہو یا پھر جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے کہ زید اور قائم۔ زید ایک مرد کا نام ہے اور قائم ایسا کلمہ ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے۔ تو جو کسی مرد کا نام ہو یا پھر جس میں علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے، اور مؤنث وہ ہے جو کسی عورت کا نام ہو یا عورت کی صفت ہو یا پھر جس میں کوئی علامت تانیث ہو۔ عورت کا نام مثلاً زینب ہے، سعاد ہے، فاطمہ ہے۔ عورت کی صفت جیسے کہ حائض ہے، مرضع ہے، متفل ہے، اور جس میں علامت تانیث ہو اس کی مثال ولیدۃ ہے، قائمۃ ہے، اور اسی طریقے سے ذاہبۃ وغیرہ ہے۔ تو مذکر وہ ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو یا پھر وہ کسی مرد کا نام ہو، اور مؤنث وہ ہے کہ جو کسی عورت کا نام ہو یا عورت کی خاص صفت ہو یا پھر جس میں علامت تانیث ہو۔ اس تعریف کی بنیاد پر مذکر و مؤنث میں آسانی کے ساتھ فرق کیا جا سکتا ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں کہ جس کے اوپر کچھ ایسے کلمات بھی ہیں کہ جن میں بظاہر کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود عرب ایسے کلمات کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ایسے کلمات عام طور پہ مؤنث سماعی کہلاتے ہیں یا پھر انہیں مؤنث غیر قیاسی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم بتائیں گے کہ عربی زبان کے وہ کون سے کلمات ہیں جو مؤنث سماعی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے الابل۔ الابل یہ اونٹوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور اونٹنیوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں آتا ہے، یہ لفظ جمع کے طور پہ مستعمل ہے، لیکن یہ لفظ مؤنث ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کی جانب، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹنیوں کی جانب کہ یہ کس طور پہ پیدا کیے گئے۔ تو خلقت مؤنث کا صیغہ آیا ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ الابل عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں لفظ الاذن ہے۔ الاذن یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، یہ کان کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ کہ ہم اس واقعے کو ایک نصیحت بنا دیں گے اور یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ اذن کی جو صفت آئی ہے وہ واعیہ آئی ہے، اور اس سے پہلے جو فعل آیا ہے وہ فعل بھی تعیہ مؤنث کا ہے۔ تو اذن سے پہلے تعیہ فعل کا مؤنث آنا اور اذن کی صفت کے طور پہ واعیہ کا آنا دونوں اس بات پر دلیل ہے کہ عربی زبان میں اذن مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں تو الارض ہے۔ لفظ الارض یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ کلمہ مذکور ہے اور مؤنث اس کی صفت آئی ہے، مؤنث مستعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ والارض مددناها
مؤنث کی ضمیر ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اس میں بھی مؤنث کی ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں الارض مؤنث ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں الاصبع ہے۔ الاصبع یہ انگلی کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے الافعى یہ اژدہے کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو لفظ البئر ہے۔ البئر اس کا معنی ہوتا ہے کنواں، اور اس کی جمع آبار ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں مؤنث مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کہ وہ متروکہ کنواں اور مضبوط محل۔ تو بئر کی جو صفت قرآن نے ذکر کی ہے وہ معطلہ ہے۔ معطلہ صفت کا مؤنث آنا اس بات پر دلیل ہے کہ عربی زبان میں بئر مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو لفظ جہنم ہے۔ جہنم یہ مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، ھذہ جہنم یہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فی نار جہنم خالدین فیہا آیا ہے۔ لفظ جحیم یہ بھی مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کہ جب تم جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی نگاہ سے دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّهَا میں جو ضمیر مؤنث آئی ہے وہ جحیم کی جانب راجع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر دلیل بھی ہے کہ لفظ جحیم مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں جہنم کے جتنے نام ہیں، چاہے وہ لظیٰ ہو، چاہے وہ سقر ہو، یا پھر حطمہ ہو، یا کوئی بھی ہو، تو نار کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اب جیم کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہا کی طرف۔ تو عربی زبان میں جنگ کو الحرب کہتے ہیں۔ حرب یہ مؤنث ہے۔ حرب دامیہ بہت مشہور لفظ ہے، خونریز لڑائی کے لیے کہا جاتا ہے۔ الحمہ یہ بخار کے لیے بولا جاتا ہے، اور حمہ بھی مؤنث ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں خا کی طرف تو الخمر اس کا معنی ہوتا ہے شراب۔ یہ لفظ کبھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو دال میں، دال سے شروع ہونے والے کلمات میں الدار ہے۔ دار اس کا معنی ہوتا ہے گھر، اور یہ مؤنث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تلک اس میں اشارہ مؤنث ہے، الآخرۃ یہ مؤنث کی صفت ہے، نجعلها ضمیر جو راجع ہے وہ دار کی جانب ہے، اور یہ ضمیر مؤنث ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الدار عربی زبان میں مؤنث مستعمل ہے۔ اور آگے بڑھیے تو دال سے شروع ہونے والے کلمات میں یہ ایک لفظ الدرع ہے۔ الدرع کے دو معانی ہوتے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے زرہ، جو عام طور پہ جنگوں میں پہنی جاتی ہے، اور درعن کا ایک معنی ہے عورت کا لباس یا عورت کی قمیص۔ تو درع بول کر کے جب جنگ میں پہنی جانے والی زرہ مراد ہو تو ایسی صورت میں یہ مؤنث ہے، اور درع بول کر کے عورت کی قمیص مراد ہو تو ایسی صورت میں یہ مذکر ہے۔ قرآن کریم میں درع کی کچھ صفات مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اعمل سابغات اے دروعن سابغات۔ اور آگے بڑھیے تو لفظ الدلو ہے۔ الدلو کا معنی ہوتا ہے ڈول۔ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو مذکر بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ دال کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم را کی طرف۔ تو را سے شروع ہونے والے کلمات میں الرجل ہے۔ رجل کا معنی ہوتا ہے پیر، اور یہ لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے الرحا، رحا کا معنی ہوتا ہے چکی، اور یہ لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث ہے۔ اور آگے بڑھیے تو لفظ الروح ہے۔
روح کے عربی زبان میں دو معانی ہیں۔ روح بول کر کے کبھی روح قدس حضرت جبریل امین مراد ہوتے ہیں، اور کبھی روح بول کر کے وہ روح مراد ہوتی ہے جو جسم انسانی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر روح بول کر کے روح قدس مراد ہوں، جبریل امین مراد ہوں، تو ایسی صورت میں لفظ روح مذکر ہوگا۔ قرآن کریم میں جا بجا لفظ روح آیا ہے اور حضرت جبریل امین مراد ہے، تو ان تمام مواقع پہ فعل مذکر ہی آیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ نزل بہ الروح الامین۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں الروح بول کر کے حضرت جبریل امین جہاں مراد ہے وہاں مذکر کے صیغے آئے ہیں، اور جہاں پہ روح کے معنی میں آیا ہے جس میں انسانی میں جو کار فرما قوت ہے اس کے لیے لفظ روح آیا ہے، تو قرآن کریم میں وہاں پہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ چنانچہ زندگی کے آخری لمحے کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، کہ جب روح گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی دم کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ بلغت آیا ہے، اور بلغت کس کے لیے آیا ہے؟ تو اس روح کے لیے آیا ہے جو یہاں پہ سیاق کلام سے مراد ہے، کہ جب زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، بلغت التراقیہ، روح گلے کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دم کرنے والا ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ تو روح بول کر کے اگر جان مراد ہو، روح بول کر کے روح مراد ہو، تو ایسی صورت میں یہ مؤنث ہے۔ ایک اور کلمہ ہے جو را سے شروع ہوتا ہے اور وہ مؤنث ہے، وہ کلمہ ہے ریح۔ ریح کا معنی ہوتا ہے ہوا، یہ مؤنث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، کہ ہم نے قوم عاد کی جانب ایک ہوا کو بھیجا، فیہا عذاب علیم، کہ جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ تو فیہا میں جو ضمیر ہے وہ ریح کی جانب راجع ہے، اور دلیل ہے اس بات پر کہ ریح مؤنث ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس طریقے سے لفظ ریح مؤنث ہے، اسی طریقے سے ریح کے معنی پہ دلالت کرنے والے جتنے کلمات ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ریح کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں، جیسے کہ النسیم ہے، الصبا ہے، الدبور ہے، الجنوب ہے، الشمال ہے، صرصر ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا کلمہ ہے جو ریح کے معنی میں ہے یا پھر ریح کی ایک قسم کو بیان کرتا ہے، وہ سارے کلمات عربی زبان میں مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔